خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن کے امیگریشن کے وزیر جان فوشل کے اس انٹرویو کے حوالے سے ہے جو انہوں نے حالیہ دنوں میں پریس کو دیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن میں بغیر کسی شرط کے مستقل طور پہ رہنے کا حق صرف سویڈش شہریوں کو ہے، باقی کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور سویڈن کی شہریت جو ہے یہ ایسی کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو شرائط پورا کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ کی ایک آمدنی بھی ہونی چاہیے۔ ان سب کی تفصیلات جو ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں، اور یہ سویڈن میں رہنے والے ہر فرد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے جو انہوں نے انٹرویو میں جو باتیں کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت شہریت کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ تبدیلیاں لا رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں یہاں رہنے والے لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں پہ اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے جو مدت ہے وہ 5 سے 8 سال کر دی جائے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ خود کفالت کی شرط ہونی چاہیے، یعنی جو شخص درخواست دیتا ہے وہ یہ ثابت کرے کہ ملازمت یا کاروبار کی بنیاد پہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اپنا گزارا خود کر سکتا ہے، اس کو ریاست سے جو ہے وہ پیسے نہیں لینے پڑیں گے، اور اس حوالے سے ایک انفورسمنٹ اتھارٹی بنائی جائے گی جو اس کی آمدنی اور ان کے وسائل وغیرہ کو چیک کرے گی، اور اس کے بعد شہریت کی جو فیس ہے اس میں آپ اضافہ دیکھیں گے۔ یہ اس حوالے سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اور ایک اور چیز کہ جن لوگوں کی دوہری شہریت ہے، اگر کوئی ایسا وہ جرم کریں جو بڑا جرم ہو، تو ان کی جو دوہری شہریت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ان کی پھر شہریت ان کے اپنے ملک کی رہے گی، اور اس طرح سے ان کو سویڈن سے نکالنا آسان ہوگا۔ اب سویڈن کے جو وزیر امیگریشن ہے جان فوشل، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ سویڈن کے قوانین بہت نرم ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمسایہ ممالک جو ہیں ان سے بھی اگر ہم موازنہ کریں، یعنی ڈینمارک، ناروے اور فن لینڈ، تو ان کے مقابلے میں سویڈن کے قوانین جو ہیں وہ بہت نرم ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں لوگ بغیر ایک لفظ سویڈش زبان کا سیکھے نیشنلٹی لے لیتے ہیں، لیکن باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، اور یہ کہ بالکل نامناسب ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ بہت سے لوگ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے کے باوجود سویڈن کے شہری بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ موجودہ قوانین کے تحت جو درخواست دہندگان ہیں ان کو اپنی انکم اس طرح سے شو نہیں کرنا پڑتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، ان کی آمدنی ملازمت یا کاروبار سے جو ان کو رقم مل رہی ہے اس سے اپنی رہائش، کھانا پینا اور دیگر اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی بھی ریاستی مالی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کتنی رقم ہونی چاہیے ایک شخص کے لیے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو خیر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ان کے خیال میں رہائش اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد تقریباً 7,000 سویڈش کرون جو ہے وہ ایک شخص کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ اچھی زندگی گزار سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ملک بدری کے جو قوانین ہیں ان پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ منظم جرائم کریں اور بار بار اور بڑے جرائم کریں تو ان کو سویڈن میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ صرف سویڈش شہریوں کو ملک میں رہنے کا غیر مشروط اور مستقل حق حاصل ہے، باقی لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو ان تبدیلیوں کا مقصد یہ ہے کہ سویڈن کی جو شہریت کی اہمیت کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو سویڈش معاشرے میں بہتر طور پہ ضم کیا جائے تاکہ وہ زبان سیکھ سکیں، یہاں کی ویلیوز کو دیکھ سکیں، اور اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے کہ جس کو سویڈن کی شہریت ملے وہ اس کو ایک اعزاز اور فخر سمجھے کہ میں سویڈش سٹیزن بن گیا ہوں۔ اب نئی پالیسی کے جو اثرات ہیں، جو غیر سویڈش سٹیزن یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے یا ایون جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، تو پھر ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ کسی بڑے جرائم میں ملوث ہوں تو حکومت ان کو سویڈن سے نکالنے کے سخت قوانین بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور جو لوگ مستقل طور پہ قانون توڑیں گے اور ان کے پاس سویڈش سٹیزن نہیں ہوگی تو ان کو کہتے ہیں کہ سویڈن میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب جو لوگ سویڈش سٹیزن بننا چاہتے ہیں مستقبل میں، تو ان کو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خود کفالت یعنی انکم، دوسرا سویڈش زبان جو ہے وہ سیکھنی ہوگی، سویڈن کے معاشرے کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا، اور یہاں کے جو قوانین وغیرہ ہیں ان چیزوں کو ضرور آپ کو دیکھنا ہوگا، قانون کا احترام اور معاشرہ کس طرح سے چلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں
سویڈن میں رہنے والے جو غیر ملکی لوگ ہیں یا جو مزید یہاں پہ آنے والے ہیں ان کے لیے چیلنجنگ بن سکتی ہیں، اور ان کو جو ہے ان چیزوں کو ضرور سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ حکومت یہ جو اقدامات کر رہی ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے اور انٹیگریشن بہتر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو یہ وزیر امیگریشن ہے یون فوشل، انہوں نے جو انٹرویو میں جو نکات اٹھائے ہیں، آپ کس حد تک جو ہے ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور کن نکات سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں یہ غیر ضروری ہیں؟ آپ کی رائے بہت اہم ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو دوست اب آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور پسندیدگی کی سند جو ہے وہ لائک کی صورت میں ضرور دیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔